ایک بار پڑھنا ہے، اور اب سارے دوستوں نے نا مجھے پڑھ کے دکھانا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی؟ جتنی محبت ہے ساری جمع کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار پڑھنا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی؟ بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، ایک کوشش مزید کریں گے حضرت۔ بس جی حضرت، اب بس جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، بس اب جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، اب میں جانوں اور یہ جانے، بس آپ بیچ میں نہ آئیں حضرت، ٹھیک ہے؟ بس وقت دیں تھوڑا سا مجھے، ٹھیک ہے جی؟ ایک اچھی کوشش تھی آپ کی، ایک بار اور بس ایک حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ رات کا وقت ہے، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، سیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا، 1 گھنٹہ 47 منٹ تقریر کی ہے حضرت، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اب ادھر آیا ہوں حضرت۔ جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں، 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ سچ بتائیے، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول بھی نہیں سکتی ہیں حضرت، ٹھیک؟ ایک بار پھر کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے جی؟ یاد رکھا کریں، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا حضرت۔ تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے، پتہ نہیں آپ میٹھا کیوں نہیں ڈالتے حضرت، ٹھیک؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں حضرت ہیں۔ تو آپ کو تو حضرت جی چاہیے کہ تڑپ جائیں، مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے۔ لیکن اصل میں نا وہ کو تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نا ذرا وہ، اگر کوئی نعت خواں بھائی سٹیج پہ بیٹھا ہے تو غصہ نہیں کرنا، ہم تھوڑا نا وہ اس میں لگ گئے ہیں تھوڑے، کہ جتنی دیر کو یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے حضرت جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر سر نہیں ہوگا، لے نہیں ہوگی، تال نہیں ہوگی، آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہیں، یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو حضرت۔ آپ کا مزاج بن گیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں حضرت۔ لیکن ادھر ہم لگ گئے ہیں نا حضرت جی، وہ بس لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت، نہیں، جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے حضرت کسی نے نام لیا ہے حضرت۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں حضرت۔ دیکھیں نا، نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، وہ اللہ کے بندو وہ تو تب نہیں باز آئے، کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس۔ لیکن وہ کام کا، میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے جی، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے ادھر، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے ادھر۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا،
آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم، یہ جو آپ کی محفل ہے نا، آپ قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت، اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے ابھی بھی۔ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت۔ میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا۔ جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نہیں مارا، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی۔ دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے حضرت۔ اس لیے حضرت میں دو تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ، اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے بھیج دے۔ وہ لکھ کے بھیجیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی، خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں حضرت، بدلو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ کو حضرت۔ وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا حضرت۔ اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، اور تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے۔ اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا۔ تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے حضرت، تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے، اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی نہر فرات بھی بندہ ان پہ، پھر بھی پڑھا، پھر بھی پڑھا حضرت۔ ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کنڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا حضرت، چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی۔ کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ،
جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار. اس لیے بس گزارش ہے کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار, اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں, وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت جی. اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے میاں, کر لو آج حضرت جی آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے, بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے, ہائے ہائے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت, ہم نے قرآن چھوڑ دیا, ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام, یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے, نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں حضرت. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت آج امت نے قرآن چھوڑ دیا, آج امت نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی, یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ والی اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی حضرت. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے, تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ, کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن, میں ہو گیا کر کے تقریر حضرت. ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے, میں تے سونے نو بھی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گل سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی. وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے, بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟
اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گالی سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی۔ حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ بس 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 آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ نہیں۔ چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کی چھٹی دی میں نے، حالا پائی میں نے چھٹی دی ہے، اتھو چھٹی کوئی نہیں جے، میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، سال میں 365 دن، میں نے 364 کی چھٹی دی، صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے حضرت جی۔ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، بس گزر ہی گئی ہے، کیا ہم نے پھر کچھ نہیں، کوئی اکٹھے ہوئے، کوئی لائحہ عمل بنایا، کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی فکر، کوئی انداز۔ بھائی بڑے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ بھی۔ اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اوے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس 10 محرم پہ بھی، اکٹھے ہوئے، کچھ باتیں ہوئیں، ختم۔ یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جی، 364 دنوں کی چھٹی، حالا چھٹی میں نے دی ہے، اتھوں نہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صرف ایک دن جی، کربلا 10 محرم، شہادت امام علی مقام جی، ٹھیک ہے جی۔ شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں۔ شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں۔ اس کے بعد ان لائنوں نے، بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا، حضرت ادھر بھی نہیں ٹھہرے، ان کا بغض، ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا۔ حضرت سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا حضرت۔ میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا، نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے حضرت۔ ایک بات کا جواب دو، جواب کسی نے اونچا نہیں دینا، میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا، مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا، دل میں جواب دینا ضرور حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ 10 محرم، شہادت سجدے میں، اور تلاوت نیزے پہ، تلاوت نیزے پہ۔ کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی، کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالا میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی، میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے۔
پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی, شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا, سبیلیں لگی, لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی, لنگر کیوں لگی, جم جم لگاؤ حضرت, اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے, سبیلیں لگیں, دیگیں بڑھیں, چاول بٹے, حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں, لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے, جو پہلے بک کر کے آیا, اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں, وہ تو خود بیمار ہے, وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے, وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھی. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا, وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا, وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں, ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت ہوں. اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی, امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات, مجھے آپ پہ بند کریں, میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں, اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے, جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں. ہاں جی, ہاں جی. نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا, خود ہی چھوڑ دیا. اچھا ادرا یہ اب ہماری حالت سننا, وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی, رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے, جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو, وہ عصر کا وضو ہے. پیاس بھی لگی ہے, بس بھی ہو گئی ہوئی ہے, گلا بھی خشک ہے, لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے, پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا, لیکن کیا ہے, میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں, میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کے مسلمان, اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا, اوتھے بھی مرضی نہیں, اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں, ان کا جھولا جبریل جھلائیں, ان کی چکی جبریل چلائیں, اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے, نہ امت کو سجدہ یاد ہے, نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی, علماء سے برکتیں لینی ہیں, سوال آپ سے ہے, خود سے ہے, یہ جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا, صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن. پیاس بھی 10 محرم, بھوک بھی 10 محرم, سجدہ بھی 10 محرم, اور تلاوت بھی
بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ حضرت افسوس حضرت ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے، نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے. وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو؟ کسی میرج ہال میں؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. میں اس دن اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. میں اس دن کراچی گیا، نہیں دیکھا. ملتان گیا، نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا، نہیں دیکھا. مانسیرے گیا، نہیں دیکھا. لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا، ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں، تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے. ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں. ہماری پنجابی مائیں، بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو. لیکن بیٹا ہے، اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹدا رہے ہیں. اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں.
لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی داوان یتیماں در در تکے کھائے، تکے حضرت تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا. بلاتے ہیں ہم؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ حضرت؟ اس کو نکال دیتے حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ؟ بلاتے کوئی نہیں اس کو. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے. بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت. لیکن کیا ہے، شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں حضرت. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے، دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا بیاض رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ہے ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی. اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا. لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت. اور میں آخری بات کر کے حضرت، کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا. میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا حضرت. یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا،
نہ حضرت جی کیٹو جنت میں جائے گا، نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا، نہ 7,000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی، نہ 13,000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی۔ محبت رسول انعام یہ دے گی، احد شریف جنت میں جائے گا۔ صحابہ حاضر خدمت، احد غلامی میں حاضر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم، کہیں سے اور کم، کہیں سے اور زیادہ، اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 4.25 میل۔ وزن کتنا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ۔ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے۔ ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں حضرت، ہوتا تو ہو، ہاتھ جوڑ کے جو پائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت۔ نقصان حضرت، اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے کر لیا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا۔ اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت، کمال جی تفسیر۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپیں بھی لگا رہے تھے۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا۔ بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم ہی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت، پورے دنوں کا بابا حضرت۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا حضرت۔ بادشاہ حق کا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا، بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے کوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا، اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت، دوائیاں بند کر دی گئیں۔ طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، دوائیاں بند۔ اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب بادشاہ ایک تو ملاقات، ایک دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد کوئی۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتنے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا۔ پھر بندے کو پڑا، او میری پہلی، او میری ٹرالی، او میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے، بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن تب فائدہ نہیں۔ اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائیں، تو مسافر ہیں، تو پروڑا ہے، رہی ضرور دل اسی بھی نہیں منی۔ انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا۔
تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا۔ اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا، لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا۔ چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا، رہ گئے قلے، رہ گئے۔ اور ایسے بے وقوف آج تک قلہ تو دور، اور قلے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ موڑیا بندے، زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اے پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، نہیں تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی۔ نہیں منی، نہیں منی، پیر نہ لڑے، برا نہ لڑے۔ اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے، میرا بچپن، یہ سردیاں گزری ہیں نا، سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے، میں بھی پنجابی ہوں، مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا، اوے پترو اج میں راتی تاڑے لی مولیاں لے پرونٹھے بناواں گی۔ اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں، ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی مجھے، میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر میں نے دیکھا ہے ہوتا کیا ہے، مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، او پترا تھکے آیا میں چھوڑ دیاں پرونٹھا، وڈا کی کہندا ہے، اوے امی جی کی کر دے ہو، وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے، میرے چھوٹے بھرا نو آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے۔ اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا، ماں کہتی ہے، اوے پترا چھوڑ دیاں پرونٹھا، چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کر دے، بھائن بغیر تے کبرکی نہیں لگنی ہے، اور مینوں صرف اینا دس چھڑو، وہ چھوٹیا ہوندیا جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاتے جاندے، وڈیا ہو کے گل میں کیویں پڑ لیندے ہو؟ ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا، وہ وڈا بھی وہی ہے، چھوٹا بھی وہی ہے، صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا، چھوٹا بھی اندر لے آیا، سزا ملی حضرت۔ اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی، یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر دے تھلے ہی رہن دئیو حضرت، اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو، دل چ اونوں رکھیو حضرت، دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت، سونی لنگے گی جے زمین چک کے ہتھے لے آندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہنے دی۔ بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں۔ بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول، وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چلا ہوا، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے۔ بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا، بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے۔ جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا۔ یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر دیں، کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا ہے۔ روز چیک کرو حضرت جی، کوٹ اے سفر تے کڑی جان دے ہو گے نال، میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے۔
اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں۔ میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے، کچھ نہیں جی۔ بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت، اے بھی نیچے جانیاں نال جانا کی یہ فجر دیاں سنتا، جانا کی یہ فجر، جانا کی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابان الوفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی۔ سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم بیان کر رہے تھے، جو آپ بھائیوں کو واقعہ بتا رہے تھے، واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے اور انہی کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شخصیتیں، ان کا دبدبہ، روب اور جو ہے کتنا جو ہے سخت ہے۔ اس دیر کے اندر ایک شخص کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے کوڑے لگائے، ایک شخص کے اوپر جو ہے شراب کی، اس شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگائے، اس شخص کو چھوڑ دیا۔ دوبارہ جو ہے اس کو سزا دی گئی، تیسری بار جو ہے سزا دی گئی تو اس شخص نے کہا کہ میں ابھی کبھی جو ہے شراب نہیں پیوں گا۔ میرے بھائیوں کیا بتائیں، زمانہ عمر کے اندر وہ شخص جو ہے ایک بار مدینہ کی طیبہ کی ان گلیوں کے اندر شراب ہاتھ کے اندر لے کر بوتل کے اندر جو ہے بند کر کے آ رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کمپ کپا جاتا ہے، سمجھ لو کہ اس کے جو ہے زمین جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، اس طرح جو ہے گھبراتا ہے۔ جب اتنا شخص جو ہے گھبرایا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر جو بوتل ہے اس میں دودھ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جو ہے اپنی سزا سے بچنے کے لیے کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نہیں عمر، اس کے اندر جو ہے دودھ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کے اندر دودھ ہے۔ میرے بھائیوں اس شخص نے جو ہے عمر کے جاؤ جلال کو دیکھ کر جو ہے اللہ سے دعا کی، اللہ آج مجھے عمر سے بچا دے، آج مجھے عمر سے بچا دے، آج مجھے عمر سے بچا دے، میں زندگی بھر جو ہے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے اندر آ کر جو ہے اس کی بوتل کو چھینا، بوتل کو چھین کر جو ہے جیسے چھیننے والے تو وہ زمین کے اوپر گر گئے، زمین کے اوپر گرتے ہوئے ٹوٹی، اس جو ہے شراب کی بوتل کے اندر جو ہے دودھ نکلا، وہ شراب جو ہے دودھ بن گئی۔ اس شخص کی اس شخص کی جو ہے دعا کو اللہ رب العزت نے آسمانوں میں قبول کر لیا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک اس طرح کا اور آپ کو میں جو ہے خلافت کا واقعہ بتانے والا ہوں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جو ہے شخص تھے۔ ایک مرتبہ عمر جو ہے گشت کر رہے تھے، باہر جو ہے ایک جو ہے قافلے نما لوگ تھے اور ان کی جا کر جو ہے خبر گیری لیتے ہیں اور ان کا خیمہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک عورت ہے، اس کو رونے کی آواز آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ایسی عورت ہے جن کو بچہ جو ہے پیدا ہونے والا امید سے ہے،
تو وہ اس درد کی وجہ سے رو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جو آواز لگا کر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اماں کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اماں کہتی ہے کہ ہم جو ہے یہاں مدینے کے قریب رہتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، عمر ہماری خبرگیری نہیں لیتا، ہماری جو یہ عورت ہے اس کو بچہ ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جو ہے ساز و سامان نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے جو ہمارے اس میں جو ہے عورت کو بچہ جنائے۔ میرے بھائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واپسی گھر آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام کلثوم کو، یعنی وہ زوجہ محترمہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اس جو ہے اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تمہارے لیے ایک نیک کام آیا ہے، تمہارے لیے ایک بہترین کام آیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتی ہے، جا کر جو ہے اس عورت کے پاس جو ہے بیٹھ کر ان کا جو ہے ڈیلیوری کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ بچہ جنتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری کے اندر سارا سامان جو ہے ان کے کھانے کا لیا۔ پھر وہ عورت اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر کیا کہتی ہے، اے نوجوان، تمہاری جگہ پہ جو ہے آج عمر بن خطاب اللہ رب العزت جو ہے تمہیں جو ہے عمر کو نہیں خلیفہ بنا دے، تمہیں بنا دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے باہر اس حال کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ کے اندر تھے کہ میری خلافت کے اندر لوگ جو ہے ترس رہے، تو اندر سے ان کی زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ امیر المومنین مبارک ہو، اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جیسے امیر المومنین کا نام وہ عورت سنتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے کہ کیا امیر المومنین ہے جنہوں نے ہمارے جو ہے ولادت کا سارا بندوبست کیا، ہمارے لیے جو ہے دائی، یعنی آپ امیر المومنین کی بیوی ہے، آپ نے اتنا ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر جو ہے کہتے امیر المومنین مجھے معاف کر دو، امیر المومنین مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے جو ہے خلاف کیسے الفاظ بول دیے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی، یہ تمہارے لیے جو ہے ساز و سامان بھی لے کر آیا ہوں، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہاری ڈلیوری کا بھی مسئلہ حل چکا ہے، اب جو ہے ہم چلتے ہیں اور تمہارے شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی جو ہے ذمہ داری ہے ہماری، ہم جو ہے اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج بھی جو ہے ہم وہی ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ تڑپتے ہیں خدمت کے لیے، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے، ایمانی جذبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر وقت جو ہے خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔